اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج میں آپ کو سورہ اخلاص کی فوائد، تفسیر اور ترجمہ بیان کروں گا۔ پہلے آپ لوگ ایک بار میرے ساتھ ترجمے کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا اس کا ترجمہ۔ تو یہ پہلے میں آپ کو سورہ اخلاص کی جو ہے فوائد بیان کر دوں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ ویڈیوز پوری نہیں دیکھتے ہیں اور اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو فوائد بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو میرا بھائی یا بہن اس کے فوائد نہ جانتا ہو وہ اس کے فوائد جان لے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی گئی ہے اور اس کی وحدانیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک کار نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو آج آپ کو میں سورہ اخلاص کے پڑھنے کے ایسے فوائد بتاؤں گا کہ اس کو پڑھنے سے، اس کی پڑھنے کی عادت ڈالنے سے جو ہے، اس کے پڑھنے کی عادت ڈالنے سے اور اس کے روزانہ اس کی پڑھنے کی روٹین بنانے سے اس کے جو فوائد ہوں گے اس سے آپ مستفید ہوتے رہیں۔ یہ ایسے فوائد ہیں جو آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اور آپ کی آخرت میں بھی کام آئیں گے، اور بروز قیامت تو بہت خاص طور پہ آپ کے بہت کام آئیں گے۔ بروز قیامت آپ کی بہت زیادہ کام آئیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے آپ کو ملتی رہے۔ اس کے لیے آپ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجیے گا، صحیح ہے، اور لائک کیجیے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں مجھے جو ہے بتا سکتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص کے میں آپ کو فوائد بتایا، تو فوائد اس کے نمبر 1 لے لیں۔ اس کا فوائد نمبر 1، اس کا پہلا فائدہ، اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو باوضو 200 مرتبہ پڑھتا ہے، پڑھنے کا معمول بنا لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر غضب کے سارے دروازے جو ہے بند کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کے اوپر غضب کے سارے دروازے، غضب کے اللہ تعالیٰ نے 300 دروازے بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضب کے 300 دروازے بند کر دیتا ہے اگر یہ کوئی شخص اس کی روٹین بنا لے 200 بار اسے باوجود پڑھنے کے لیے۔ اچھا، غضب کے دروازے کیا ہیں؟ مثلاً دشمنی، فتنہ، قہر، قرض، ایسے تمام دروازوں کو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بند کر دیتا ہے، صحیح ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ ایک بندے کا جنازہ پڑھانے گئے تو ان کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ بندہ جو ہے بہت زیادہ قرض دار تھا، بہت سارے لوگوں کا اس کے اوپر قرضہ ہے اور یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا۔ تو رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہ جو قرضہ ہے یہ اتنی بری چیز ہے کہ جب رسول اللہ کو پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے بہت زیادہ قرض دار تھا، بہت لوگوں کا اس نے پیسہ کھایا ہوا ہے اور یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا ہے، تو رسول اللہ نے اس بندے کا جو ہے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہ حدیث مبارکہ میں جو ہے یہ چیز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، یہ قرضہ اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے، صحیح ہے۔ یہ قرضہ اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے، صحیح ہے۔ اور یہ قرضہ ادا کرنے کے بعد ہی انسان کی جان چھوٹتی ہے، چاہے وہ قرضہ جو ہے دنیا میں ادا کرے یا قرضہ آخرت میں ادا کرے۔ اچھا، دنیا میں تو انسان قرضہ جو لیتا ہے وہی قرضہ ادا کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں جو ہے اسے قرضے کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، یعنی قرضہ برابر کرنے کے لیے اسے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر اس نے پیسہ لیا ہوا ہے قرض میں، یا سونا چاندی زیور قرض میں لیا ہوا ہے، تو اس کے بدلے اس کو آخرت میں وہ سونا چاندی زیور پیسے نہیں دے گا، آخرت میں اپنی نیکیاں دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنا جو ہے قرض کسی نہ کسی طرح سے ادا کر دے، صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا سورہ اخلاص پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو باوضو 200 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی جو ہے روٹین بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو سوچے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نظر جس کے اوپر پڑ جائے اس کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، صحیح ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے تو جو ہے وہ بندہ نہ دین میں، دنیا میں، نہ وہ دنیا میں کبھی ذلیل و رسوا خوار ہوگا، نہ وہ آخرت میں رسوا خوار ذلیل ہوگا، صحیح ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت ہی زیادہ فوائد ہیں سورہ اخلاص کے جو ہے پڑھنے کے۔ اس کی تیسری جو ہے وہ بڑا فوائد، جو اس کا تیسرا بڑا فوائد ہے وہ یہ ہے کہ باوجود جو شخص جو ہے 200 بار جو ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے
تو رزق کے 300 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. صحیح ہے. اسے ایسی ایسی جگہ سے محنت کیے اور بغیر محنت کیے ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا کہ اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ایک تہائی قرآن کے برابر بتایا جاتا ہے. حدیث میں مبارکہ میں یہ چیز موجود ہے کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے کا ثواب تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا جو ہے ثواب وہ ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے. اچھا، میں اس کو چوتھا آپ کو اس کا بڑا فائدہ بتاؤں کہ جو شخص باوضو 200 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے قل اللہ احد کی، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اسے علم عطا کرتا ہے اس بندے کو، اور اللہ تعالیٰ اپنے صبر سے اس بندے کو صبر عطا کرتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے اس بندے کو اپنی سمجھ سے سمجھ عطا کرتا ہے. تو دوستوں سوچیں کہ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوتا ہے یا کتنا خوش نصیب ہوگا جسے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے علم سے علم عطا کرے، اپنی صبر سے صبر عطا کرے، اپنی سمجھ سے سمجھ عطا کرے. کیونکہ اس پوری خلقت میں سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا علم رکھنے والی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے. اس پوری خلقت، پوری کائنات میں سب سے زیادہ صبر والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اس پوری خلقت میں، پوری جہاں میں سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والی، سمجھدار عقل مند ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو دوستوں وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جسے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی سمجھ سے سمجھ عطا کرے گا، صبر سے صبر عطا کرے گا، اور اپنے علم سے علم عطا کرے گا. اچھا، اس کا جو ہے سورہ اخلاص پڑھنے کا 5واں آپ کو میں بڑا فائدہ بتاؤں کہ جو شخص باوضو 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اسے 36 مرتبہ جو ہے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اسے 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. تو 200 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 36 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. تو 200 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 36 بار قرآن شریف ختم کرنے کے برابر ہے، 36 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، چھٹا میں اس کو آپ کو اس کا جو ہے سورہ اخلاص پڑھنے کا آپ کو کیا کہتے ہیں بڑا فائدہ بتاتا ہوں کہ جو شخص باوضو 200 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی 50 سال کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کہ اگر کوئی شخص جو ہے 50 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر سے 200 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی روٹین بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے پچھلے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس کی ایک اور میں آپ کو جو ہے کہ کہتے ہیں بڑی خوبی بتاؤں کہ جو شخص باوضو جو ہے 200 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 20 گھر جو ہے بنا دیتا ہے. وہ 20 گھر جنت میں ایسے بنتے ہیں جیسے ایک بہت بڑی حویلی، بہت اتنی بڑی، یعنی سمجھ لیں کہ اس گھر کے صرف دروازے جو ہیں وہ 70,000 دروازے ہوں گے اس گھر کے. صحیح ہے. اس حویلی، اس بنگلہ، اس کوٹھی، جو بھی اس کو کہہ لیں آپ، صحیح ہے، اس کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور وہ جو ہے گھر یاقوت، زمرد اور مرجان سے جو ہے بنا ہوا ہوگا. سوچے وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 دروازوں والا یاقوت، مرجان اور زمرد کا گھر بنائے، وہ بھی جنت میں. 8واں اس کے سب سے بڑا فوائد یہ ہے کہ جو شخص باوضو 200 بار جو ہے سورہ اخلاص کی جو ہے تلاوت کرنے کی پابندی بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 200 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے جو ہے 2000 نوافل پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. یعنی 200 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا اجر جو ہے وہ 200 نوافل پڑھنے کے برابر ہوتا ہے. اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص باوضو 200 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، جب وہ انسان مرتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے، وہ جہان فانی سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے جو ہے شامل ہوتے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے. تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جس انسان کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں تو وہ اس قابل ہے، وہ کامل یقین رکھنے والا مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ کو واحد و لا شریک جانتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، ان کے ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ہے. تو اس کے جنازے میں 1,10,000 جب فرشتے شرکت کریں گے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ ایک جنتی آدمی ہے جس کے جنازے میں 1,10,000 جو ہے وہ فرشتے جو ہے شرکت کریں. اس کے علاوہ ہزاروں فضائل ہیں. سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو جو ہے اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے. پورا دن آپ کے پاس ہے. دیکھیے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک روٹین بنا لیں کہ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یا رات کو اگر گھر میں آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک روٹین بنا لیں کہ ایک بار میں 2 تسبیح پڑھ لیں،
تو 200 بار سورہ اخلاص کی جو وہ ہو جائے گی۔ باقی جو ہے آپ کی اپنی جو ہے وہ ٹائم کے اوپر ہے کہ آپ کو جس وقت ٹائم ملتا ہے وقفے وقفے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں رات میں جیسے چاہیں ویسے آپ جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اور مجھے جو ہے سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو صدقہ جاری کی نیت سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تھے فوائد سورہ اخلاص پڑھنے کے۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں، اس صورت کی شان نزول اور اس کی فضلیت بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب توحید میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک چھوٹا سا لشکر کسی جگہ بھیجا، صحیح، جب وہ لشکر واپس آیا تو اس لشکر میں جو صحابی تھے انہوں نے رسول اللہ سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، جن کو آپ نے ہمارا سردار بنا کے بھیجا تھا، صحیح ہے، وہ جو ہے ہر نماز میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ ان کی عادت تھی کہ وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ان سے دریافت کرو کہ وہ یہ کیوں پڑھا کرتے تھے۔ تو جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی، اس صورت میں جو ہے اللہ کے رحمان اور مہربان ہونے کی صفت موجود ہے، صحیح ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت پسند ہے اور مجھے اس صورت سے جو ہے محبت ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہیں خبر دے دو کہ اللہ کو بھی ان سے محبت ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک کو بھی ان سے جو ہے وہ محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں بہت 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 زیادہ جو ہے وہ فوائد ہیں سورہ اخلاص پڑھنے کے۔ صحیح ہے، بخاری شریف میں کتاب الصلاح میں ہے کہ ایک انصاری جو ہے مسجد قباء کے جو ہے نا امام تھے، تو ان کی جو ہے عادت تھی کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد قرآن کی کوئی بھی جو انہیں تلاوت کرنی ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے یا کوئی اور صورت پڑھا کرتے تھے، صحیح ہے، پھر بھی جو صورت پڑھنی ہوتی تھی وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دن متقیوں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں آپ، تو یا تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھا کیجیے، مزید کسی چیز کو نہ پڑھا کیجیے، یا سورہ اخلاص کو چھوڑ دیجیے، کوئی اور آیت پڑھا کیجیے، اس کو لازم و ملزوم جو ہے سورہ اخلاص کو نہ بنائیے۔ تو امام جو انصاری امام تھے انہوں نے کہا کہ میں جس طرح سے جو ہے نماز پڑھاتا ہوں میں اسی طرح سے نماز پڑھاؤں گا، تمہاری مرضی ہے کہ مجھے امام رکھو یا امام نہ رکھو، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ امامت ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو لوگوں کو یہ چیز بہت بھاری پڑی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا نماز پڑھانا جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں جو ہے وہ افضل ہے، صحیح ہے، انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کی موجودگی میں جو ہے کوئی اور جو ہے وہ نماز پڑھائے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی جب اس مسجد میں آئے تو لوگوں نے ان سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بات ہے، تو رسول اللہ نے انصاری سے فرمایا کہ تم لوگوں کی بات کیوں نہیں مانتے ہو، جو لوگ تم سے کہتے ہیں وہ لوگوں کی بات تم کیوں نہیں مانتے ہو۔ تو انصاری کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم اس پاک پروردگار کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، اس صورت کی محبت سے تمہیں اس صورت کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا، اس صورت کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا۔ اور ترمذی اور مستند احمد کی حدیث ہے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے فرمایا کہ میں سورت سے بہت محبت کرتا ہوں، سورہ اخلاص سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں سورہ اخلاص سے بہت محبت رکھتا ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ یہ ترمذی اور مستند احمد کی روایت ہے، تو یہ حدیث ہے، سوری۔ ایک شخص نے سنا کہ کوئی انسان جو ہے وہ رات میں بار بار جو ہے سورہ اخلاص کو پڑھ رہا ہے، صحیح ہے، تو اس کے لیے جو ہے کہ کہتے ہیں یعنی یہ کوئی اتنا خاص جو ہے وہ ثواب والا کام نہیں سمجھتا تھا وہ۔ تو صبح صبح وہ جو ہے شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کیا کہتے ہیں اس نے بتایا کہ ایک شخص ہے جو کیا کہتے ہیں رات کو بہت کثرت سے جو ہے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس کی نظر میں یہ ہلکے ثواب کا کام تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت جو ہے مثل تہائی قرآن کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جو ہے روزانہ رات کو ایک تہائی قرآن پڑھ دو؟ تو صحابیوں نے فرمایا کہ یہ ہم پہ بہت بھاری پڑے گا، صحیح ہے، سب اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک تہائی قرآن جو ہے ایک رات میں پڑھ لیا جائے، سب اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کچھ ضعیف لوگ بھی ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو، رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو، سورہ اخلاص جو ہے اس کو آخر تک اس کی تلاوت کیا کرو، سورہ اخلاص کا آخر تک تلاوت کرنا جو ہے وہ تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم اور ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے وہ فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج ایک تہائی قرآن کی تلاوت کر کے سناؤں گا۔ تو سب لوگ جمع ہو گئے اور پھر رسول اللہ گھر سے تشریف لائے
اور انہوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کری اور وہ واپس گھر چلے گئے۔ تو صحابی جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ شاید کوئی وحی نازل ہو گئی، جبرائیل آ گئے، اس لیے رسول اللہ چلے گئے، یا ایسی کوئی بات ہو گئی۔ سب آپس میں جو ہے وہ باتیں کرنے لگے اور کیا کہتے ہیں اپنی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اندازے بیان کرنے لگے۔ تو پریشان ہو گئے صحابہ۔ تو رسول اللہ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تہائی قرآن سنانے کا، تو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور سن لو، جان لو کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا جو ہے وہ تہائی قرآن، ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو بھی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں مستند حدیثوں، قرآن و حدیث کی روشنی سے اور اپنی پوری ریسرچ اور تحقیق سے بتاتا ہوں، صحیح ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، یا پھر جو ہے یہ کسی مسلک یا کسی خاص چیپٹر کو جو ہے فروغ دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے۔ یہ بالکل ایک نیوٹرل جو ہے ریسرچ ہوتی ہے میری، صحیح ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ ترمذی اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے تو ان کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، صحیح ہے۔ تو رسول اللہ نے ایک شخص کو تلاوت سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ ایک شخص کو انہوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے اس شخص پہ جنت واجب ہو گئی۔ نسائی میں ہے کہ رسول اللہ مسجد میں آئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، اور اس دعا میں اس نے دعا کے ساتھ سورہ اخلاص کو جوڑ دیا، یعنی اس نے اس بات کی گواہی دے کر اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیا کہ آپ معبود برحق ہیں، بے نیاز ہیں، آپ کا کوئی باپ نہیں، نہ آپ کی کوئی اولاد ہے، یعنی آپ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ساتھی نہیں، صحیح ہے، آپ جو ہے لا شریک ہیں۔ تو اس کی یہ دعا سن کے، اس شخص کی یہ دعا سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ اس نام کے ساتھ جب کبھی دعا مانگی جائے تو عطا کرتا ہے، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ اچھا، رسول اللہ نے ایک دفعہ صحابی رقبہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو توریت، انجیل، زبور اور قرآن کی صورتوں کے اوپر بھاری ہو؟ تو صحابی جو ہے رقبہ نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل بتائیں۔ تو رسول اللہ نے ان کو سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھائی اور کہا کہ اسے کبھی نہ بھولنا رقبہ، صحیح ہے۔ تو حضرت رقبہ فرماتے ہیں کہ باقی زندگی جو ہے نہ میں اس کو بھولا اور نہ کوئی رات ایسی گزری جو میں نے ان کے بغیر گزاری ہو۔ اور ایک خاص بات آپ کو بتاؤں میں کہ صحیح بخاری سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس رات کو بستر پہ جاتے ہوئے جو ہے وہ 3 بار پڑھ کے اپنے ہتھیلیوں پہ دم کرتے تھے، اپنی ہتھیلیوں کو جوڑ کے اس کے اوپر دم کرتے تھے، اور سر پہ، منہ پہ، کندھوں پہ، ہاتھ پہ، جسم کے جس حصے پہ ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک اس کو جو ہے پھیرتے تھے۔ تو اس عمل سے بھی جو ہے اگر کسی کے اوپر جادو وغیرہ کوئی عمل ہوا ہے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ رسول اللہ کا اپنا عمل تھا۔ یہ عمل رسول اللہ نے جب شروع کیا جب ان کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اس کے بعد رسول اللہ نے یہ عمل شروع کیا۔ اچھا، جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، صحیح ہے، وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، طرح طرح کی مذاق اڑاتے تھے کہ یہ محمد آپ جو ہے اپنے پروردگار کا حسب نسب بتائیں، کوئی بتائیں کہ وہ کس کی اولاد ہے، اس کا دادا کون تھا، اس کا شجرہ نسب بتائیں، وہ لوہے سے بنائیں، پیتل سے بنائیں، نعوذ باللہ، چاندی سے بنائیں، سونے سے بنائیں، پتھر سے بنائیں۔ یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام کی ہم پوجا کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصرانی کہتے تھے عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پوجا کرتے ہیں یا ان کو خدا مانتے ہیں۔ نصرانی جسے کرسچن عیسائی کہا جاتا ہے۔ منجوس کہتے تھے کہ سورج چاند جو ہے وہ دیوتا ہیں، ہم سورج چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ مشرک کہتے تھے کہ ہم بت پرستی کرتے ہیں۔ تب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جبرائیل کو نازل کیا اور تب یہ صورت اتاری کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ اللہ واحد ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ لا شریک ہے، شرک سے وہ پاک ذات ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی وہ شراکت داری سے پاک ہے، اور وہ واحد لا شریک معبود برحق ہے، وہ ہر ضرورت سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ بھوک سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے، وہ پیاس سے پاک ہے،
وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ پیشاب سے پاک ہے، وہ پخانے سے پاک ہے، وہ ماں سے پاک، وہ بیوی سے پاک، وہ بچوں سے پاک، اور وہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ میں آپ کو جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے ابھی تک، یہ جو ہے فوائد اور تفسیر تھی سورہ اخلاص کی۔ اب میں آپ کو سورہ اخلاص کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ قرآن جو ہے وہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، صحیح ہے، بڑی چھوٹی سی آیت ہے سورہ اخلاص، صحیح ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد، صحیح، احد، احد کا مطلب ہوتا ہے واحد، لیکن وہ واحد جو ہے وہ موجودہ حاضر اور جاندار بے جان چیزوں کے لیے، انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ احد ہے، ہر عربی کے لفظ ایسے نہیں ہیں جس کو ہم اردو میں ترجمہ کر سکیں، اس لیے میں نے آپ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ احد ہے، قل اللہ احد۔ احد اسے کہتے ہیں جسے سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو، دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ سکو، تصور کرنا چاہو تو تمہارے تصور سے باہر ہو، خیال کرنا چاہو تو تمہارے خیالات کے گھوڑے دوڑا دو لیکن وہ خیال میں تمہارے نہ آئے، سمجھنا چاہو تو سمجھ نہ سکو، صحیح ہے، جس کے جیسا کوئی ہو ہی نہ، جسے دیکھنا چاہو تو دیکھ ہی نہ سکو، صحیح ہے، جو الفاظ کے جامع میں آ ہی نہ سکے، خیالات کی دنیا میں ہی نہ آ سکے، صحیح ہے، زمین و مکان میں بھی نہ سما سکے، صحیح ہے، جو اتنا دور ہو کہ دکھائی نہ دے، سوچوں سے پرے ہو، صحیح ہے، انسان کی خیالات سے، تصور سے پرے ہو، اتنا دور ہو، اور جو اتنا قریب ہو کہ آپ کی شہرت سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہو، اسے کہتے ہیں احد، صحیح ہے، وہ احد ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کا ایک مالک ہے، وہ اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا شراکت دار نہیں ہے، صحیح ہے، یہ جو ہے یہ اللہ کے صمد ہونے کی صفات ہے۔ صمد کسی کا محتاج نہیں، صحیح ہے، سب اس کے محتاج ہوتے ہیں، صحیح ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ ہے صمد، صحیح ہے، لم یلد ولم یولد، بنا ہوا ہے صمد، اللہ الصمد، یہ جو جملہ استعمال کیا گیا ہے وہ اللہ الصمد استعمال کیا گیا ہے، صمد، جو صمد کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہوتے ہیں، صحیح ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی ماں ہے، صحیح ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، صحیح ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکے نا انسان، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکے، اس کی تو کوئی مثل ہی نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، صحیح ہے، وہ مثل سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے، شبیہ سے پاک ہے۔ یہ کیا عجیب بات ہے کہ میرا اللہ جو ہے ایک ذات ہے لیکن جگہ سے پاک ہے، اللہ ایک ذات ہے لیکن وقت سے پاک ہے، اللہ ایک ذات ہے لیکن ماضی سے پاک ہے، حال سے پاک ہے، صحیح ہے، فیوچر سے پاک ہے، صحیح ہے، اللہ مشرق سے پاک، اللہ مغرب سے پاک، اللہ شمال سے پاک، اللہ جنوب سے پاک، سب سے پاک، اور سب سے پاک ہو کر بھی وہ ہر جگہ موجود ہے۔ مشرق میں دیکھو تو اللہ ہی اللہ، مغرب میں دیکھو تو اللہ ہی اللہ، شمال میں دیکھو تو اللہ ہی اللہ، جنوب میں دیکھو تو اللہ ہی اللہ، لیکن انسان کی بے گناہ نظر، گناہ گار انسان کی نظر نہیں، بے گناہ انسان کی نظر اس چیز کو دیکھ سکتی ہے، صحیح ہے، تو مشرق میں دیکھو، مغرب میں دیکھو، شمال میں دیکھو، جنوب میں دیکھو، صحیح ہے، پتے پتے میں آپ کو اللہ ہی اللہ دکھائی دے گا، بارش کی بوندوں میں اللہ ہی اللہ دکھائی دے گا، بادل کی گرج چمک میں آپ کو اللہ ہی اللہ دکھائی دے گا، بجلی کی چمک میں جو ہے، بجلی کی چمک میں آپ کو اللہ ہی اللہ دکھائی دے گا، پھول کی خوشبو میں جو ہے آپ کو اللہ ہی اللہ دکھائی دے گا، صحیح ہے، بھنورے کے جو ہے کونے میں آپ کو اللہ ہی اللہ دکھائی دے گا، شہد کی مٹھاس میں آپ کو اللہ ہی اللہ محسوس ہوگا، دودھ کے ہر قطرے میں آپ کو اللہ ہی اللہ محسوس ہوگا، بہتے دریا میں جو ہے آپ کو اللہ ہی اللہ محسوس ہوگا، گرتی آبشاروں میں آپ کو اللہ ہی اللہ محسوس ہوگا، ابلتے چشموں میں، مہکتے پھولوں میں، صحیح ہے، بکھری موجوں میں، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، صحیح ہے، اوپر دیکھو، زمین کو دیکھو، یعنی اللہ کی جلوے، اللہ کی قدرت، اگر آپ کی آنکھ پاک ہے تو ہر طرف آپ کو اللہ کی شان ہی شان نظر آئے گی۔ تو میرے دوستوں، اللہ کی تعریف، اس کی وحدانیت کا ہونا، اس کا لاشریک ہونا، اور جو ہے خلقت کا واحد پروردگار ہونا، معبود برحق ہونا، یعنی اللہ کی تعریف کے لیے انسان کے پاس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الفاظ نہیں ہیں، ناکافی الفاظ ہیں، بلکہ الفاظ ہیں ہی نہیں، صحیح ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ کے ذریعے رسول اللہ نے ہمیں بتائی، یہ وہ باتیں ہیں،
ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے سے ہی قاصر ہیں، یہ صرف وہ الفاظ ہیں جو قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ ہم سب کو سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کی جو ہے روٹین بنا لینی چاہیے، صحیح ہے، تاکہ جو ہے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ آخرت کے دن ہم کو اللہ کے آگے جو ہے وہ پیش ہونا ہے، صحیح ہے، اللہ کے نبی کے آگے پیش ہونا ہے، صحیح ہے۔ اللہ تو آخر کار معاف کر دے گا، کیونکہ وہ رحمان رحیم اور غفور الرحیم ذات ہے، وہ صحیح ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ وہ بولتا ہے مجھ سے مانگ لو، دیکھو میں بیٹھا وہی معاف کرنے کے لیے ہوں، کوئی معافی مانگنے کو آج کل تیار ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حساب دے کے ڈائریکٹ جو ہے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کو اس طرح گزاریں کہ ہم ڈائریکٹ اپنا حساب کتاب دے کے سیدھے طریقے سے جنت میں چلے جائیں، نہ کہ جو ہے ہم جو ہے جہنم میں جو ہے آگ میں جلنے کے بعد اور تکلیفیں لال جوتے جس کو کہتے ہیں کھانے کے بعد، اور اپنی تمام تکالیف کا حساب دینے، تمام گناہوں کا حساب دے کے اس کی تکلیفیں بھگتنے کے بعد جو ہے آخرکار تو مسلمان نے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کو جنت میں ہی جانا ہے۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے رہیں کہ ہم اپنا صاف ستھرا حساب دے کے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں، صحیح ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسی ہے کہ انسان کے پاس جو ہے اس کے لیے الفاظ جو ہے نامکمل ہیں، اس کی تعریف کرنے سے وہ قاصر ہے، صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اس کے لا شریک ہونے پہ، اس کی اکیلے اور واحد ہونے پہ جو ہے آپ مکمل یقین رکھیے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ہونے پہ یقین رکھیے، اور ان کے آخری نبی ہونے پہ یقین رکھیے، خاتم النبیین ہونے پہ یقین رکھیے۔ آپ کو جنت میں یہاں سے کوئی شیطان نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر ضرور کریں، تاکہ جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے، دین کی بات ہے، اس کو پھیلانی چاہیے ثواب کی نیت سے، یہ صدقہ جاریہ ہے ایک طرح کا، صحیح ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔